الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سب حمدیں ثنائیں تعریفیں ہیں. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی بعثت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائی اور ظلم و ستم کا خاتمہ فرمایا، آپس کی دشمنیوں کو محبتوں میں بدل دیا، تفرقہ، اختلافات، لڑائی جھگڑے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی شکل میں بدل گئے، اور یہ کائنات اتفاق، اتحاد، الفت، محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن گئی. اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بسایا. یہ انسانی معاشرہ ہے، اور انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ کسی بھی تاریخ کے کسی زمانے میں، کسی بھی علاقے میں، کون سے بھی حالات میں تبھی اچھا، باوقار، پرامن اور لوگوں کے اندر اطمینان و سکون تبھی ہوتا ہے جب اس معاشرے میں بسنے والے انسان اپنے دلوں کو دوسروں کے متعلق صاف رکھتے ہیں. اور یہ انسان کے لیے انسانیت کے اخلاق، آداب اور احترام میں سب سے اہم چیز ہے، یا اہم ترین آداب و اخلاق میں سے ہے. صفات ہیں مومنین کی، مسلمانوں کی، اللہ کے اچھے بندوں کی. وہ لوگ جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اچھائی، بہتری اور خیر خواہی کے طالب ہوتے ہیں، کہ اپنے سینے کو، اپنے دل کو، دماغ کو دوسروں کے متعلق صاف رکھیں. عداوت، بغاوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ پروری اور دوسرے کو حقارت سے دیکھنا
اس کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، جب اس سے انسانیت صاف ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، جتنا انسانوں کا معاشرہ ان برائیوں سے، برے اخلاق سے صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر بندہ یا معاشرے کے لوگ دوسروں کے متعلق اچھی سوچ اور نرمی اور درگزر، اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی بھی محسوس ہو تو اس پہ درگزر اور معافی، اور اس کو چھوڑ دینا، انتقام اس کو پیچھے چھوڑ دینا۔ جب انتقام اور دوسروں کے ذلت و رسوائی اور اس کو نیچا دکھانے، زیر کرنے والی یہ قباحتیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دل اچھے، سوچ اچھی، فکر اچھی، معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہو کر اتفاق پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، آپس میں لوگ مل بیٹھتے ہیں، کسی سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا مداوع کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی، پیارے رسول علیہ السلام کو یہ آداب، اخلاق، یہ دین اور شریعت، یہ اسلام دے کر مبعوث فرمایا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ حشر 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اچھے، صالح، ایمان والے، کامیاب بندوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ان میں یہ فرمایا، وہ پیچھے اس سے قبل اور بھی باتیں بیان کی کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ زیادہ، حق میرا لیکن تم لے جاؤ، ضرورت تو مجھے بھی ہے لیکن تم ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے میں نہیں لیتا۔ یہ وہ مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے بیان کیا، ایسا معاشرہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار، دوسروں کے لیے قربانی، ٹھیک ہے آپ کا حق نہیں، حق میرا، مجھے ضرورت زیادہ، آپ کو شاید نہیں یا کم ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو لے لیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر آگے کہ وہ دعا کرتے ہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ اے ہمارے رب، ہم سے پہلے جو مسلمان، مومن، تیرے بندے اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کو تو بخش دے، جو گئے دنیا سے اس سے پہلے جا چکے ان کو تو معاف کر دے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ والا جملہ، یہ دعا اس وقت ہمارا آج کا موضوع، وہ پہلے گئے ان کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف ان کے متعلق غل نہ رکھنا، غل ختم کر دے، یعنی یہ عناد، بغض، حسد، ان کی دشمنی، ان کے متعلق بری سوچ، کن کے متعلق؟ ایمان والوں کی۔ ہمارا ایمان ہے، وہ مومن ہے، یا اللہ ہمیں مومنوں کے متعلق بری سوچ سے محفوظ کر لے، ان کے متعلق دشمنی سے ہمارا دل پاک کر دے، ان کے بارے میں یا اللہ
ہمیں حسد بغض کینے سے پاک کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ، یہ غل کا لفظ کہ جس میں جہاں یہ کہ کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، دشمنی عداوت نہ ہو، اس کو ذلیل کرنے نیچا دکھانے کی سوچ نہ ہو، اور غل خیانت کو بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے دھوکہ نہ کریں، ہم غدر نہ کریں، ہم ان کو چکر نہ دیں۔ غل میں یہ بھی ہے کہ غش کے ہم لین دین میں ان کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کریں۔ یہ دعا، ایسی دعا ان صحابہ کرام، ان ایمان والے، ان مسلمانوں کی صفات میں اللہ نے بیان کی۔ جب ایسا ہو تو خود بخود معاشرہ اسلامی بنتا، محبت والا، بھائی چارے والا بنتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات پر اپنے مومن بندوں کی صفات، ایسے ہی 25ویں پارے میں سورۃ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان میں یہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ کیا بات! مفسرین، شارحین، علماء کہتے ہیں ذرا غور کیجئے، یہ الفاظ غور کرنے کے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتے ہیں اپنے حق کی خاطر یا کسی وجہ سے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ختم کرتے ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ جھگڑے چھوڑو۔ غصہ غضبناک ہو جانے کے بعد، غصہ آ جانے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ ایمان کی، اسلام کی علامت، یہ اسلامی اخلاق بہت بڑی، اس سے پھر معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ اور یہ بات، اس پہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتے ہیں، تو یغفرون کہا کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ پھر وہ ینتقمون کہ بدلہ لیتے ہیں، پھر یہ نہیں کہا کہ وہ پھر گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے نہیں تو پھر میں بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی انا کو پھر پیچھے، اور یہ بھی بیان کیا کہ ایسے وقت میں جب یہ کہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے، اتنی پاور، طاقت، اتنے لوگ یا سب کچھ ہو کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں، پھر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم علیہ السلام کی یہ والی صفت اتنی واضح بیان کرتی ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کو جب بھی کبھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا کہ یہ لے لیں یا یہ لے لیں، ایسا کر لیں یا ایسا کر لیں، الا اختار ایسرہما، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ آسانی والا کام، آسانی والا راستہ، بہت ہی آسان طریقہ اختیار کیا، ما لم یکن اثما، جب تک اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اگر وہ گناہ نہیں تو آسان، نرمی والا، آسان۔ آگے فرماتی ہیں ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بھی زندگی بھر اپنی ذات کی خاطر، اپنے کسی حق کی خاطر، اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور انتقام عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کوتاہی کی، تقصیر کی، خطا کی، کوئی گستاخی کر لی، غلط کیا، تو پھر غصے میں آ کر انسان لال پیلا ہو کر کہتا کہ اب یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں الا ان ينتهك حرمت اللہ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا،
اللہ کی حرمت کو پامال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ تعالیٰ کی اس حرمت کی پامالی کا تو انتقام لیتے یا اس کی سزا دیتے، ورنہ کبھی اپنے لیے نہیں۔ اور اس کو پھر دوسری حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو کبھی نہیں مارا، ولا امراۃ ولا خادم، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی نوکر خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی چھوٹے کبھی کسی بڑے کو نہیں مارا، کبھی کسی کو نہیں مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ ہاں اگر میدان جہاد میں ہے تو وہ جہاد ہے، وہاں کسی کو جو لگی تو لگی، ورنہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، مارا نہیں۔ اور ولا ینتقم لنفسہ، نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے لیے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ دو حدیثوں میں یعنی یہ انتقام اور یہ غصہ، یہ دل کے اندر ہر وقت یہ آگ بڑھتی رہے، جلتی رہے کہ اس نے ایسا کیا یا وہ ایسا ہے، وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اور وہ یہ کیوں لے گیا، مجھے یہ کیوں کہہ گیا، یہ ایمان کے برخلاف ہے، اسلام کے برخلاف ہے، انسانی آداب اور انسانی معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم بیان کریں تو قرآن مجید میں بہت واقعات بھی اور آیتیں بھی۔ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کی جو لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، حابیل قابیل، وہاں بھی نے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے کہا تیری مرضی ہے، میں تو تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو مجھے اگر قتل کرنے کے لیے آئے تو میں تو اپنا ہاتھ نیچے رکھوں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا، تیری مرضی۔ یہ بطور مثال بیان کی، اور اس طرح کے بہت سے واقعات، خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور امام نووی اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ملا علی قاری، وہ ان احادیث کی، ان دلیلوں کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کو، اللہ کے بندے کو اپنے اندر یہ صفات، یہ اخلاق اپنانے چاہیے، پیدا کرنے چاہیے۔ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں لیکن کرنے چاہیے۔ درگزر کرنا، معافی دینا، دل کو ہمیشہ دوسرے کے متعلق صاف کرتے رہنا، دماغ کی سوچوں کو پابند کرنا، غصہ آئے تو رکنا، اس غصے کو پینا اور ختم کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کو وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کر۔ وہ کہتا ہے کہ اور وصیت کیجئے، یہ تو کر دی، کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ تیسری بار پھر کہتا ہے اللہ کے رسول کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، اور بھی یہی ہے کہ تو غصے نہ ہوا کر، غضب کو، غصے کو پی جا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ اصل بات ہے، اور اسی بنا پر اصل انسان کو جو اجر ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس موضوع پہ بہت سی بات آگے بڑھائیں، کتنی تفصیلی باتیں کہ اصل یہ غصہ اور انتقام کی آگ آتی کیوں ہے، تو یہ ہے کہ کسی دوسرے نے کچھ کہہ دیا، کہیں حق کا مسئلہ آ گیا، کہیں عزت کا مسئلہ آ گیا، کوئی بات ہو گئی، ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گئی ہو، ہم یہ نہیں سوچتے۔ اور عموماً یہ انتقام کی آگ تبھی آتی ہے جب بندہ اس سوچ کو دماغ سے نکال دے کہ اس سے شاید غلطی ہو گئی ہوگی، میرے سے بھی ہو سکتی ہے، میں اپنی طرف بھی دیکھوں، وہ سمجھتا بس میں ہوں اور میں ٹھیک ہوں، اس کو جرت کیسے، یہ کیسے کر گیا، بس یہ۔ اور وہاں پھر مثال فرعون کی دی، ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے یہ کہا تھا بات وہی ہے جو میں کہتا ہوں،
بس میں ہی ٹھیک ہوں، باقی کوئی نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اب یہ باتیں اللہ کے بندوں کی نہیں ہیں، لہذا ایک تو یہ وجہ بنتی ہے، اور پھر یہ کہا کہ وجہ اصل وہی لوگ انتقامی آگ میں جلتے ہیں جو حقیقت میں ایک تو کہ ہے کہ ایمان کی کمزوری تو ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ متقی، مومن، اللہ کے محسن بندے، ان کی علامات کیا ہیں؟ کاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، معاف کرتے ہیں غصہ بھی آ جائے۔ لیکن کہا کہ یہ حقیقت میں اس بندے کی اپنی انسانی کمزوری ہے، وہ شاید سمجھتا ہے میں بڑا مضبوط ہوں، جو خام خواہ انتقامی آگ میں جل رہا ہے، انتقام کے چکر میں ہے، وہ اپنے مد مقابل سے بہت کمزور ہے۔ انسانوں میں بشری طور پر وہ بہت ہی کمزور ہے، نفسیاتی طور پر، عقلی طور پر، اور اس پہ بڑے بڑے حکمرانوں کے، اسلام سے قبل بھی اور اسلام میں بھی حکمرانوں کے، بڑے بڑے حکماء کے، بڑے بڑے قائدین، لیڈرشپ کے اقوال موجود ہیں، اور کہا کہ جو بندہ انتقام کے پیچھے پڑ جائے، خام خواہ مقابلے بازی پہ پڑ جائے، وہ سمجھیے وہ قائد نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہے، وہ سردار نہیں، وہ شریف نہیں، وہ نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اس نے آگے کیا بڑھنا، وہ دوسروں کو بھی نہیں بڑھنے دے گا، اپنی قوم کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ کمزوری اصل میں اس وجہ سے یہ غصہ آ گیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور انتقام کہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ لیکن یہ بات کہ حقیقت میں اس کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ نقصانات گنے بہت سارے، لیکن بہت بڑا نقصان جو معاشرتی طور پر، ملکی طور پر، قومی طور پر، کہ جس قوم کے اندر عموماً عوام میں کہیں تو ان میں انتقامی جذبہ، جوش، جذبات، اور کہیں تو قائدین اور لیڈرشپ، وہ کسی بھی سطح کے ہوں، جب یہ آ جائے تو وہ معاشرہ اور وہ ملک، کہا کہ پھر یہ جنگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ جنگل کی طرح کی مثال ہم سب دیتے ہیں۔ جنگل میں راج کس کا ہے؟ ان درندوں کا ہے۔ جس کی طاقت ہے وہ مارے اور دوسرے کو مارتا چلا جائے تو کل کو وہ بھی مارا جائے گا۔ کوئی بھی امن و سکون میں نہیں، کسی کی کوئی عقلی بات نہیں۔ جنگلات میں رہنے والی چیزیں، حیوانات، درندے، وہ کیا ہے؟ جاندار ہیں لیکن عقل نہیں۔ انسان تو بڑا عقل مند ہے۔ کہا وہاں یہ جنگل کی طرح کا معاشرہ بن جاتا ہے، جنگلی زندگی بن جاتی ہے، ایسا فساد ہو جاتا ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف جو ہے پھر وہ برائی ہی برائی، دشمنی ہی دشمنی، کسی کا دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کی علامت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان تو وہ ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ پتہ نہیں جو ہے نا اب وہ دوسرا نہیں بھی اس کو کچھ کہا، پھر بھی خطرہ ہے کہ یہ بندہ لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ کچھ کر گیا، اگر ایسی صورت رہی تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ لہذا یہ باتیں کہ اپنے آپ کو، اور اس کا علاج یہی بتایا کہ اللہ کا خوف، تقوی، ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں جو والکاظمین الغیظ، کہ مومنوں کی، متقین کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس پر بہت اجر رکھا ہے کہ جس کو کبھی کوئی نقصان پہنچا، کسی نے اس کو تکلیف دی، غلطی کی، غصہ آیا، پی گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر
تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ چلو کوئی بات نہیں، ادھر جو کچھ بھی ہوا، قیامت والے دن اللہ نے سارا حساب و کتاب سامنے کر لینا ہے۔ کل کبیر و صغیر مستطر، سب کچھ اللہ کیا لکھا ہوا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو اچھا کیا وہ بھی سامنے آئے گا، برا کیا وہ بھی سامنے آئے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ اور ظالم کیسا بھی کسی بھی سطح کا ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ظلم کا حساب ہونا ہے۔ لہذا اگر یہ چیز بھی آ جائے تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، آپس میں محبت، اتفاق، ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ سے سب کچھ جاتا ہے، انسانیت بھی جاتی ہے، اخلاق بھی جاتے ہیں، ایمان بھی جاتا ہے، دین بھی جاتا ہے، معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، ملک بھی جاتا ہے، معاشرت، معیشت، سب کچھ کیا کہیں، کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے مسلمان بنیے، ایمان والے بنیے، محبتوں والے بنے، اپنا کردار ہر ایک ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے بنائے، ایمان والے بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی، اپنے ملک کی اصلاح کرنے اور اس میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى في العمل وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أنه من أعظم وسائل الألفة وأكبر دوافع المحبة صفاء القلب ونقاؤه. ومتى كان العبد أكثر عفواً عن الزلات وتجاوزاً عن الأخطاء في حقه والإساءات، كان أقرب إلى الله وأصوب في فعل الخير، وكان حب الناس له أكثر. إن سلامة الصدر وخلوه من الغش والدخن وبراءة النفس من نزعة التشفي وحب الانتصار من المخطئ، تلبية لرغبات النفس في معالجة الخطأ بالقوة الضاربة، لهي سمة من المؤمن الصالح الهين اللين الذي لا غل فيه ولا حسد. فهذا دعاء المؤمنين ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا تأملنا وصف الله تعالى لعباده المؤمنين ألفيناه يقول عنهم: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تأملوا عباد الله قوله يغفرون، لم يقل إذا ما غضبوا هم ينتقمون أو يسبون أو يشتمون أو غير ذلك. ويقص الله تعالى قصة من أعرض عن الانتقام حين قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وإن للعافي غير المنتقم لأجرا كبيرا يناله. فقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولأهمية العفو وعدم الانتقام كان ذلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
وكان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. حديث متفق عليه. وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. قال الشيخ علي القاري: وما انتقم رسول الله يعني ما غاضب أحدا لنفسه. وقال الإمام النووي في هذا الحديث: الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله، فمن فعل محرما أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وفي السفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمانينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وقد لا تطابع العبد نفسه في ترك الانتقام فينزل العقوبة، وعندئذ لا بد من الالتزام ما أمر الله عز وجل به حين قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة، إن لحرص بعض الناس على الانتقام أسبابا، ومن هذه الأسباب ضعف الإيمان، فإن الله تعالى امتدح عباده المتقين بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهذه صفتهم، فيكون الغضب والانتقام لأجل ضعف الإيمان. ومنها أسباب الانتقام ضعف النفس البشرية، فإن المرء إن لم يروض نفسه على الصبر وتحمل خطأ غيره أسرع إلى التذمر ومن ثم إلى الانتقام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابي الجليل 3 مرات بقوله: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ومن أسباب الانتقام هو سابقة سوء من المنتقم منه، أن يحصل منه خطأ أو تقصير أو زلة أو جرم، فينتقم المنتقم منه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الإخوة، هذا انتقام له أسباب، ومن جانب آخر له آثار وعواقب نتائج وخيمة. ومن آثار الانتقام أن ينقلب المجتمع غابة كئيبة، فتأملوا كيف يكون حال مجتمع لا يصفح فيه شخص عن خطأ غيره، ولا يتجاوز فيه إنسان عن مسيء، ولا عاقل عن مذنب، ولا يتنازل عن بعض حقه. أيكون مجتمعا سويا؟ لا، بل يكون يسود فيه الشحناء والغضباء والبغضاء. وكفى الانتقام قبحا ما يعيشه المنتقم من تعب نفسي وجهد ذهني ووسيلة التشفي والإذلال. ومن عواقب الانتقام القبيحة أن ينتشر في المجتمع عدم ثقة الشخص بالآخر. ومن آثاره السيئة ينتشر الخصام والعداوات والهجران والمقاطعات والمنازعات. كما أن المنتقم لا ينال السعادة ولا السيادة ولا الشرف، لا يكون له القيادة. لذلك لا يكون المجتمع مجتمعا آمنا سعيدا شريفا إذا حصل فيه الانتقام
ومقابلة شيء بالشيء خاصة في السيء. لذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والحلم والاحتمال ويجنبنا عن الغضب والانتقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. عباد الله، اعلموا أن من أعظم نعم الله على العبد نعمة الإسلام والإيمان والأمن والأمان والألفة والمحبة والاتفاق والاتحاد والسيادة الشرعية وغلبة دين الله وعلو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والانتقام والغل والغيظ وعدم العفو سبب لإذهاب هذه النعم. وعلاج الانتقام أن يستشعر المرء الأجر العظيم لمن يكظم غيظه، كما في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأن يتذكر أن هذه الدنيا قصيرة فانية، فالخير أن يشغلها بالطاعات لا بالخصومات ولا بالعداوات. وليتذكر قول الله تعالى: كل صغير وكبير مستطر. ويتذكر قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأتباعه وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.